ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء صدر العلا شمس الضحیٰ بدر الدجا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس و مقدس و مطہرہ پہ محترم اور مکرم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ کریم کا بڑا ہی فضل و احسان ہے جس ذات عظیم نے ہمیں اپنے گھر میں جمع ہو کر اپنی بات سننے سنانے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ دعا فرمائے اللہ کریم ہمیں حق بات سن کر سمجھ کر اس کو اپنانے کی اور اس بات کو آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ الحجرات ہم الحمدللہ پڑھ رہے ہیں اور آج انشاءاللہ العزیز اس سورہ مبارکہ کا آخری سبق ہم پڑھیں گے۔ ویسے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکا، جتنے اسباق اس میں موجود ہیں، جتنی
نصیحتیں اس میں موجود ہیں، جتنی ہدایات اس میں موجود ہیں، لیکن پھر بھی کچھ باتوں کی نشاندہی کرنا مقصود تھی۔ الحمدللہ کسی حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ دعا فرمائے مالک اس میں پوشیدہ تمام اسباق کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق دے، اور اس سورہ مبارکہ میں دی گئی ہدایات کے مطابق اللہ ہمیں اپنے معاشرے کی صحیح معنوں میں اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اس کی پہلی 13 آیات ہم پڑھ چکے ہیں، اور ان 13 آیات میں ہم نے جو اسباق سیکھے وہ بھی بہت سارے ہیں، جو سیکھنے والے ہیں وہ بھی بہت سارے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں 1-2 منٹ میں ان اسباق کی نشاندہی کرتا چلوں۔ ابتدائی آیات میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے آداب کی تلقین کی گئی ہے کہ بھئی اللہ کا بھی ادب ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ادب ہو۔ ہمارے ہاں عموماً ادب کی بات جب آتی ہے تو اس میں اللہ کا ذکر ہی نہیں ہوتا۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد اولیاء کرام تک ڈائریکٹ پہنچ جاتے ہیں، اور پھر اس ادب کے سلسلے میں بہت ساری چیزیں ہم اپنی طرف سے شامل کر دیتے ہیں۔ ایسے ایسے امور ادب کے نام پہ شامل کیے جاتے ہیں کہ جن سے بظاہر بزرگوں کی جو ہے وہ ان کا ادب کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کے ادب کو پامال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ادب کے سلسلے میں اللہ کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ ہمارے نزدیک شاید اللہ کا ادب ہے ہی نہیں، جبکہ اللہ کریم کا فرمان ہے ما قدر اللہ حق قدری، کہ تم لوگ اللہ کا ادب کرتے ہی نہیں ہو جیسے اس کا ادب کرنے کا حق ہے۔ تو اللہ کا بھی ادب سیکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ اس کا تفصیل سے بھی تذکرہ کریں گے اس کے کیا آداب ہیں۔ یہاں جو بات بیان فرمائی ہے، پہلا ادب یہ سکھایا ہے کہ بھائی رب تمہارا اللہ ہے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حکم اللہ کا ماننا ہے اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنانا ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں نکلنا۔ اور یہ ادب جو آج ہم آیات پڑھیں گے آخر میں بھی اللہ نے ایک دفعہ یہ سمجھا دی ہے بات، اس سے آپ اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ بھئی اپنی مرضی نہیں کرنی، اللہ کی بات ماننی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے، ان سے آگے نہیں نکلنا۔ جو انہوں نے سکھا دیا ہے، سمجھا دیا ہے، بتا دیا ہے وہ کرنا ہے، کوئی اپنی طرف سے کوئی عمل شامل نہیں کرنا کہ یہ شاید اللہ تعالیٰ کو بھول گیا تھا چلو ہم بتا دیتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اور دوسرا فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا، ان کی بات سے اپنی بات کو اونچا نہیں کرنا۔ اس دور میں تو آواز بھی جو ہے وہ معنی رکھتی تھی نا، کہ جہاں آقا موجود ہو وہاں آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، جہاں آقا موجود ہو وہاں آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، آوازیں اس طرح نہیں نکلنی چاہیے کہ یہ تاثر پیدا ہو کہ ان کو کوئی سمجھانے والا ہی نہیں ہے۔ جہاں آقا موجود ہو وہاں ادب کا یہ انداز ہونا چاہیے کہ خاموشی، آہستگی سے بات ہو، احترام سے بات ہو، شور نہ کیا جائے وہاں۔ آج کچھ بھائیوں کی طرف سے، ایک طبقے کی طرف سے دوسرے طبقے پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ گستاخ ہیں، لیکن جب تحقیق کی جائے تو الزام لگانے والے گستاخ دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ ادب تو یہ ہے نا کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود سمجھا جائے وہاں اپنی آواز بلند نہ کریں۔ لیکن جو الزام لگانے والے دوست ہیں وہ بہت ساری مجلسوں میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود بھی سمجھتے ہیں اور شور شرابہ بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ بھنگڑے بھی ڈالے جاتے ہیں۔ اور اس دفعہ تو حد ہی ہو گئی ہے، بعض مجلسوں میں حوریں بھی بلائی گئی ہیں۔ پہلے جو ہے وہ حوریں بغیر میک اپ کے آتی تھیں، اس دفعہ باقاعدہ حور کی شکل دے کے اس کو جناب بٹھایا گیا ہے اور سامنے بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں کہ بھئی یہ کام کرو گے تو یہ چیز ملے گی۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ اللہ ہمیں ہدایت دے دے، کس ہستی کے نام پہ ہم کیا کھیکھن جو ہے وہ کر رہے ہیں اور کون کون سے کھیل کھیل رہے ہیں، امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ ان مولویوں کو بھی ہدایت دے دے کہ جنہیں شرم ہی نہیں آتی، جن کی نگرانیوں میں یہ کام ہوتے ہیں۔ جہاں نبی موجود ہو وہاں آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ جن پہ گستاخی کے فتوے لگائے جاتے ہیں وہ نبی کو موجود نہیں بھی مانتے، پھر بھی آواز کو بلند نہیں کرتے، نبی کی بات کے سامنے اپنی بات کو اونچا نہیں کرتے۔ اور جو فتوے لگانے والے ہیں وہ نبی کو موجود بھی مانتے ہیں، اور انداز بھی ایسا ہوتا ہے کہ انتہائی بدتمیزی والا، انتہائی بے ادبی والا، کہ کوئی بزرگ بھی اس انداز کو ادب تسلیم نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہ حکم دیا کہ نبی کو اس طرح نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے، لا تجہروا لہ کجہر بعضکم لبعض۔ اور یہ ادب سکھانے کے لیے اللہ نے قرآن کے 30 پاروں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں بھی نام لے کے بلایا ہی نہیں ہے، پکارا ہی نہیں۔ حالانکہ اللہ جو ہے وہ پکار بھی لیتے تو وہ بے ادبی نہیں ہونی تھی، کیونکہ اللہ کے ذمہ تو نہیں ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا۔ اللہ تو بڑے ہیں، اللہ کی شان تو زیادہ ہی ہے نا جی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کا مقام تو زیادہ ہے۔ وہ خالق ہے، آقا مخلوق ہے، وہ معبود ہے، آقا عابد ہے، وہ مسجود ہے، آقا ساجد ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے امت کو ادب سکھانے کے لیے پورے قرآن میں کہیں بھی یا محمد کے الفاظ سے ذکر نہیں کیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھائی جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلانا ہے نا، ایسے میرے نبی کو نہیں بلانا۔ جب رب نہیں بلا رہا تو میں اور آپ کیوں بلائیں؟ جب رب نہیں کہہ رہا تو میں اور آپ وہ الفاظ کیوں استعمال کریں؟ تو فرمایا کہ اس انداز میں نبی کے ساتھ وہ انداز تخاطب اختیار نہ کرو جو ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کے لیے اختیار کرتے ہو، بلکہ کچھ لوگوں نے ناسمجھی کی بنا پہ کہا تو اللہ نے قرآن میں بے عقل کہہ دیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آپس میں رہتے ہوئے اگر کوئی خبر ملے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، بغیر تحقیق کے دوسرے پہ نہ چڑھ دوڑا کرو۔ بس جی مجھے یہ خبر مل گئی ہے، اب جھوٹی ہے یا سچی ہے، میں فوری طور پہ چڑھائی کر دوں۔ فرمایا ایسا نہ کرو، بعد میں شرمندگی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، آپس میں بھائی بھائی ہو، بھائی بھائی بن کے رہو۔ اگر کسی بات پہ کوئی جھگڑا ہو جائے سلو کروا دیا کرو، اور جھگڑے کا سبب بننے والی جو چیزیں ہیں ان سے پرہیز کرو۔ لا یسخر، مذاق نہ اڑایا کرو۔ لا تلمزوا انفسکم، الزام نہ لگایا کرو، تانے نہ دیا کرو۔ لا تنابزوا بالالقاب، برے القابات سے نہ بلایا کرو۔ اور فرمایا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی نہ کیا کرو۔ لا تجسسوا، جاسوسیاں نہ کیا کرو، ٹو میں نہ رہا کرو۔ لا یغتب، غیبت نہ کیا کرو، برائیاں بیان نہ کیا کرو۔ اور پچھلے جمعے جو آیت پڑھی تھی اس میں فرمایا کہ باپ تمہارا ایک ہے، ماں تمہاری ایک ہے، ایک ہی جنس کے تم سارے ہو، مٹی سے سارے پیدا کیے گئے ہو، تو فخر کس بات کا ہے بھائی؟ یہ جو برادریاں ہیں یہ فخر کے لیے نہیں ہے، یہ پہچان کے لیے ہیں۔ ان کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اسی مقصد کے لیے استعمال کرو، اپنے بنائے ہوئے مقصد کے لیے استعمال نہ کرو۔ برادری فخر کے لیے نہیں ہے، پہچان کے لیے ہے۔ لتعارفوا، تو فرمایا کہ فخر نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخر پہ یہی بات کہی تھی خطبہ حجۃ الوداع میں، باپ تمہارا ایک ہے، تم سارے آدم کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔
تو پھر فخر کس بات کا؟ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ باتیں ہیں جن میں کوئی بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، کسی کو کالا بنا دے، گورا بنا دے، عربی بنا دے، اجمی بنا دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ کوئی بھی اپنی مرضی سے کسی برادری میں پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی اپنی مرضی سے کسی رنگ نسل کا پیدا نہیں ہو سکتا، یہ رب کی مرضیاں ہیں۔ اس لیے ان باتوں میں فخر کرنا نہیں ہے۔ کسی نے دیا ہوا، کسی کی دی ہوئی عطا پہ بندہ جو ہے فخر کرنا شروع کر دے، جیسے میں نے اپنی محنت سے حاصل، بھئی فخر کرنا ہے تو اس کام پہ کرو جو تم اپنی محنت سے حاصل کر سکتے ہو، اور وہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے، وہ پرہیزگاری ہے۔ گناہوں سے اگر بچ سکتے ہو، اللہ کی نافرمانی سے اگر بچ سکتے ہو تو اتنا بچو، اتنا بچو کہ تم اللہ کے ہاں اکرم بن جاؤ، عزت والے بن جاؤ، عظمت والے بن جاؤ۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اب آگے اللہ کریم نے مزید جو ہمیں کچھ نصیحتیں فرمائیں، یوں سمجھ لیں کہ یہ اس صورت کو اختتام کی جانب لے جاتے ہوئے مالک نے جو ہدایات دی ہیں وہ کیا؟ آئیے ذرا اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ یہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 14 ہے، انشاءاللہ میں آج کوشش کروں گا کہ اسے مکمل کر دیں۔ کیا اعلان فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم۔ فرمایا قالت الاعراب آمنا، دیہات کے رہنے والے بولے، کہنے لگے ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہو گئے۔ قالت الاعراب آمنا، عربیوں نے کہا، دیہاتیوں نے کہا ہم مومن ہو گئے۔ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما دیجئے ابھی ایمان تمہارے دلوں میں راسخ نہیں ہوا، یہ نہ کہو کہ ہم مومن ہو گئے، یہ کہو ہم مسلمان ہو گئے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ دیا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں صحیح معنوں میں داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَكُمْ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، تو فرمایا کہ لا یلتکم من اعمالکم شیئا، اللہ کریم تمہارے اعمال میں سے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کریں گے۔ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کرو گے پورا پورا بدلہ پاؤ گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ معاف کرنے والا بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے۔ انہیں کہیے ابھی مسلمان ہوئے ہو، مومن نہیں ہوئے ہو۔ مومن کون ہے؟ اگلی آیت میں وضاحت فرمائی، فرمایا انما المؤمنون، مومن تو صرف وہ لوگ ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اس کے رسول پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ ثم لم يرتابوا، پھر اس کے بعد کسی قسم کے شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوتے۔ ایمان لانے کے بعد ان کے نظریات مشکوک نہیں ہوتے، کسی قسم کے دھوکے اور فریب میں نہیں آتے، کسی قسم کے شک میں نہیں پڑتے۔ ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، اور اس یقین کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، ایمان میں وہ اس قدر راسخ ہو چکے ہوتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں مال بھی قربان کرنا پڑے تو کر دیتے ہیں، جان بھی قربان کرنی پڑے تو دریغ نہیں کرتے، پیچھے نہیں ہٹتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں کوئی شک نہیں ہوتا، کوئی شبہ نہیں ہوتا، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اولئک هم الصادقون،
اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تفسیر یہ تعریف فرما کے انہیں سکھا دیجئے، سمجھا دیجئے، جن کا انداز یہ ہو، جن میں خوبی یہ ہو، ایمان لانے کے بعد شک نہ کریں اور اللہ کے راستے میں مال اور جان خرچ کرنے سے کوئی دریغ نہ کریں، پیچھے نہ ہٹیں۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ حقیقت میں اپنے کلمے کے دعوے میں سچے ہیں، یہ لوگ حقیقی معنوں میں ایمان والے ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بنو اسد اور بنو خزیمہ کے کچھ لوگ تھے جو منافق تھے، یعنی اوپر سے مسلمان ہو گئے تھے لیکن اندر سے مسلمان نہیں تھے، اور بڑا بڑھ چڑھ کے کہتے تھے دیکھو ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے اسلام کو کتنا فائدہ پہنچایا۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ منافق تو نہیں تھے لیکن ابھی ایمان ان کے دلوں میں اس قدر پختہ نہیں ہوا تھا کہ انہیں پکے مومن بھی کہا جا سکے، مگر ڈرتے ہوئے ابھی تھوڑا سا کچھ شکوک و شبہات کا شکار تھے، تردد کا شکار تھے بعض معاملات، تو اس لیے اللہ کریم نے یہ بات کی۔ بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب اسلام کی فتوحات بڑھی ہیں تو یہ مدینہ کے ارد گرد کے کچھ قبائل تھے جو ڈرتے ہوئے اس بات سے کہ کہیں ہمیں قتل نہ کر دیا جائے، اور ان دنوں میں کچھ قحط سالی کا بھی سما تھا، تو اس لالچ میں کہ چلو ہم کلمہ پڑھ لیں گے تو ہمیں بھی گندم مل جائے گی، ہمیں بھی جو ہے وہ مال اسباب ملے گا، تو اس لالچ میں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ بہرحال جو بھی کیٹیگری ہو ان میں سے یہ تین چیزیں بیان کی گئی ہیں مفسرین کے نزدیک، کہ اول تو کچھ لوگ منافق تھے، کچھ لوگوں نے ڈرتے ڈرتے کلمہ پڑھ لیا تھا، اور کچھ لوگ کلمہ تو پڑھ چکے تھے لیکن دل میں تھوڑا سا تردد تھا، کچھ شکوک تھے۔ بہرحال اللہ کریم نے یہاں یہ نصیحت فرمائی کہ بھائی فوری جو بات ہوئی تھی وہ اس لیے ہوئی کہ ان میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ ایمان لانے کے بعد جو سابقون تھے، جو پہلے ایمان لا چکے تھے اور جنہوں نے اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد بڑی قربانیاں دی تھیں، ان سے بھی بڑھ چڑھ کے اپنے آپ کو آگے آگے پیش کرنے لگے۔ دیکھو جی انہوں نے کیا کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے یہ چھوڑ دیا، ہم نے وہ چھوڑ دیا، ہم نے اتنی آپ کی مدد کی، ہم نے اتنی آپ کی مدد کی، یعنی پہلے ایمان لانے والے جو لوگ ہیں ان کو پیچھے کرنے کی کوشش کرتے اور خود کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا کرتے۔ تو اس لیے اللہ کریم نے یہ آیات نازل فرمائی کہ بھائی یہ بات نہیں ہے، ان سے کہیے کہ ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں اس انداز میں پختہ ہی نہیں ہوا جیسا اللہ کو مطلوب ہے، جس طرح کا ایمان اللہ چاہتے ہیں، اور تم اپنے سے پہلوں کی جو ہے وہ خامیاں نکالتے پھرتے ہو۔ یہاں اصل میں یہ بھی ہمیں منع کیا گیا، ہمارے ہاں بھی کئی لوگ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، نئے نئے نمازی بنتے ہیں تو پہلے نمازیوں پہ اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں، کوئی 2-4 دن مسجد میں آنا شروع کر دیتے ہیں تو جو 5 وقت کے پختہ نمازی ہیں ان میں کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں یہ کام ہمیں زیب نہیں دیتے، چھوٹے چھوٹے بچے بعض اوقات بڑے بڑے بزرگوں کی داڑھیوں کو جو ہے ہاتھ لگاتے پھرتے، خامیاں نکالتے پھر۔ اور بھائی اگر تمہیں کوئی خامی نظر آتی ہے اس کو اچھے انداز میں ہینڈل کیا جا سکتا ہے، آپ کسی بزرگ کے ذمہ لگائیں احسن انداز میں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میں نے 4 نمازیں پڑھ لی ہیں تو جو صدیوں سے نمازی ہے وہ مجھے برا لگنا شروع ہو گیا؟ میری نماز میری یہ تربیت کرتی ہے کہ میں اپنے بزرگوں اپنے اسلاف میں کیڑے نکالنا شروع کر دوں؟ کئی مولوی حضرات بھی ایسے تھوڑا سا علم آ گیا تو پہلے علماء پہ تبرہ شروع کر دیا۔ یہ کیسی عقل مندی ہے بھائی؟ یہ تو نالائکی ہے پرلے درجے کی۔ اگر اللہ نے علم دیا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم بڑوں کی گستاخی شروع کر دیں۔ علم جو ہے یہ ادب کا تقاضا کرتا ہے، اور یاد رکھیے علم کی کمی کو ادب پورا کر دیتا ہے لیکن ادب کی کمی کو علم پورا نہیں کرتا۔ کوئی PhD اسکالر ہو اگر وہ بڑوں کے آداب نہیں جانتا، اس کو آداب کا پتہ نہیں ہے، مسجد کے ادب کا پتہ نہیں ہے، گھر کے ادب کا پتہ نہیں ہے، بزرگوں کے ادب کا پتہ نہیں ہے، کیا اس کی PhD کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی لوگ کیا اس کی عزت کریں گے؟ وہ لوگوں کو ڈگریاں دکھا کے عزت کروائے گا کہ دیکھو میرے پاس PhD کی ڈگری ہے۔ پتہ تو چلتا ہے کہ یہ بندہ ادب کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اس بندے کو رہنے سہنے کی کوئی تمیز بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو وہ بھی کچھ لوگ ایسے ہی پہلوں پہ جناب تبرہ شروع کر دیا اور اپنے آپ کو بڑا نیک پاک، جی ہم بڑے نیک ہیں، ہم نے بڑا کام کیا۔
اور فرمایا جو پہلے قربانیاں دے گئے ہیں، جو سولیوں پہ لٹکے ہیں، جو کوئلوں پہ لیٹے ہیں، جو تپتی ریتوں پہ گھسیٹے گئے ہیں، ان کو پیچھے کر دے اور تمہیں آگے لے آئے، ان کو پیچھے کر دیا جائے۔ جو سال ہا سال سے اسلام کے ان ایام میں کہ جب انتہائی مشکل حالات تھے، جنہوں نے اس وقت ساتھ دیا ہے، ان کو ہم بھول جائیں، اور آج تم نئے نئے اسلام کا جب عروج ہے تم مسلمان ہو گئے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ تمہاری عزت کی جائے بس۔ اور میں کہ ایسے نہیں ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، انہیں کہا ایمان یہ نہیں ہے، ابھی تو یہ تم مسلمان ہی ہوئے ہو، ایمان تب ہوگا جب تمہیں بڑوں کی عزت کا پتہ چلے گا، ایمان تب ہوگا جب تمہارا ایمان ان صحابہ جیسا ہوگا جن کے بارے میں منافقین کہا کرتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ صحابہ کی طرح، وہ کہتے لو جی ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جس طرح بے وقوف ایمان لائیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں بے وقوف تو یہ کہنے والے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے، جنہیں یہ بے وقوف سمجھ رہے ہیں، وہ ان سے کئی گنا بڑھ کے کہیں زیادہ عقل مند ہیں، کیونکہ ان کی نظر آخرت پہ ہے، ان کی نظر دنیا پہ ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ہدایت چاہتے ہو تو ایمان صحابہ جیسا لے کے آؤ، اسلاف کی، سلف صالحین کی نقل کرو، ان کے پیچھے چلو۔ نئے نئے کام کر کے آج کئی لوگ نئے نئے کام کر کے پچھلوں کو برا کہتے رہتے ہیں، عجیب بات ہے بھائی۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی رحمتیں فرمائے، اللہ اپنا فضل و کرم فرمائے۔ اصل میں یہ پرفتن حالات ہے نا، قرب قیامت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا تھا۔ ان حالات میں میرے بھائیوں، یہ پچھلے آج سے کوئی 2-3 مہینے پیچھے جائیں تو ہم نے کچھ فتنوں کا تذکرہ بھی کیا تھا، کچھ خطبات و جمعات میں ہم سب نے مل کے وہ پڑھا تھا۔ میرا مشورہ ہے آپ کو کہ حدیث کی کتاب گھر میں رکھیں اور خاص طور پہ اس میں سے کتاب الفتن ضرور پڑھا کریں، کتاب الفتن ضرور اس کا مطالعہ کیا کریں، تاکہ ہمیں فتنوں سے آگاہی بھی ہو اور ہم فتنوں سے بچنے والے بھی بنیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے دے۔ یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے کہا مسلمان ہوئے مومن نہیں ہوئے، یہ مومن اور مسلم میں کیا فرق ہے؟ ایمان اور اسلام؟ میرے بھائیوں، عموماً کتاب و سنت میں ایمان اور اسلام کا لفظ جو ہے وہ ایک ہی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایمان اور اسلام ایک ہی چیز کا نام ہے۔ جہاں ایک ہی چیز کا تذکرہ ہونا، ایمان کا تذکرہ ہے تو اس سے مراد سارا ہی اسلام ہے، اور صرف اسلام کا تذکرہ ہے تو اس سے مراد ایمانیات اور اسلامیات ہر چیز ہی آتی ہے اس میں۔ لیکن جہاں تھوڑا سا فرق کیا جائے، جیسے اس آیت میں ہے یا اور بھی مقامات پہ، ایک مقام پہ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسول، اہل ایمان ایمان لے کے آؤ۔ پھر اسی طرح اور بھی کچھ مقامات پہ جہاں تھوڑا سا فرق کیا جائے، وہاں اس میں یہ فرق ہوگا کہ ایمان جو ہے وہ اندرونی کیفیات کا نام ہے اور اسلام ظاہری کیفیات کا نام ہے۔ ایمان یقین کا نام ہے اور اسلام اس یقین کے مطابق عمل کا نام ہے۔ ایمان کی تعریف کرتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کیا، انہوں نے 3 چیزیں ذکر کی ہیں، باقی کچھ فقہا نے 2 چیزوں کا بھی تذکرہ کیا ایمان کی تعریف میں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اقرار باللسان، زبان کے ساتھ اقرار کرنا، تصدیق بالقلب، اور دل کے ساتھ تصدیق کرنا۔ بعض فقہا کے نزدیک ایمان کی تعریف اتنی ہی ہے، زبان کے ساتھ اقرار اور دل کے ساتھ اس کی تصدیق، یہ ایمان ہے۔ باقی جو اعمال ہیں وہ اس کو اسلام میں شمار کرتے ہیں، جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کچھ فقہا جو ہیں، ائمہ اکرام جو ہیں، وہ تیسری چیز کو بھی اس کی تعریف میں شامل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں عمل بالجوارح، اپنے اعضاء کے ساتھ عمل کرنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایمان کیا ہے؟ ایک موقع پہ جبریل علیہ السلام نے سوال کیا ایمان کیا ہے؟ آقا نے فرمایا ایمان یہ ہے اللہ کو مانو، اس کے رسولوں کو مانو، اس کی کتابوں کو مانو، آخرت کے دن کو مانو، اور جناب اچھی اور بری تقدیر کو مانو، اللہ کے فرشتوں کو مانو۔ یہ 6 چیزوں کا یقین اپنے دل میں پیدا کرنا، اس بات کا نام ایمان ہے۔
پھر پوچھا اسلام کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اسلام یہ ہے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول ہونے کی گواہی دو، اور نماز قائم کرو، روزے رکھو رمضان کے، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، یہ اسلام۔ مطلب یہ ہے کہ یہ مختلف مواقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزیں سمجھائے۔ وفد عبد القیس آیا، انہوں نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ آقا نے فرمایا اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، یہ ایمان ہے۔ اللہ کے نبی نے ان چیزوں کو ایمان میں شامل کیا ہے۔ تو بہرحال ایمان اور اسلام در حقیقت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، لیکن اگر کہیں اس کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے تو اس میں یہی ہے کہ ایمان قلب کی کیفیت کا نام ہے، اندرونی یقین کا نام ہے، باطن کا نام ہے، اور اسلام ظاہر کا نام ہے۔ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ انسان کے دل میں یقین پیدا ہو جائے اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، اور اسی طرح اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں، ان پہ ایمان ہے، اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں، ان پہ ایمان ہے، آخرت کا دن آئے گا اس پہ ایمان ہے، تقدیر پہ ایمان ہے۔ یہ ایمان کی تعریف سمجھ لیجئے۔ اور اسلام اس عقیدے کے مطابق اب آگے عمل کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات و فرمودات کو تسلیم کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ کو ایک مانتے ہوئے اس کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے اس کے مطابق اپنے عقائد کو بنانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانتے ہوئے آقا کی سنت اور طریقے پہ چلنا، یہ چیز اسلام ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دے، مالک ہمیں سمجھنے کی توفیق دے دے۔ تو بہرحال قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ اللہ نے مختلف تفاسیر بھی فرمائی، جیسے یہاں فرمایا نا انما المؤمنون، کہ مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لے آئے اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، اور اس کے راستے میں جہاد کریں اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ، اور کسی قسم کا شک نہ رکھیں دل میں، مال کے ساتھ بھی جہاد کریں۔ یہ جہاد ہو رہا ہے، یہاں بھی جہاد کریں، اللہ توفیق دے، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، فضل و کرم کرے۔ یہ کئی دفعہ یہ ذکر ہوا ہے کہ مسجد اس وقت مقروض ہے، جو الحمدللہ میرا خیال ہے کہ جب سے میں آیا ہوں کبھی ہوئی نہیں ہے، لیکن چونکہ تعمیر کا کام زیادہ تھا، دوستوں نے سوچا کہ چلیں کام پایا تکمیل کو پہنچے، قرض تو اللہ نے اتار ہی دینا، الحمدللہ احباب موجود ہیں، اللہ فضل فرمائیں گے۔ بھائی عبد الوحید بتا رہے تھے قریباً کو 5 کے قریب جو ہے، یعنی 5 نوٹ جو ہے میرا خیال چاہیے کم از کم، 5 ہی ہے نا جی تقریباً 5 نوٹ جو ہے وہ چاہیے، 1000 والے نہیں، لاکھ والے 5 جو ہے وہ پورے کرنے ہم نے انشاءاللہ۔ تو اگر آپ ایک جمعے میں کر دیں کمال الحمدللہ، نہیں تو 5 جمعوں میں کر دیں تاکہ وہ قرض جو ہے وہ اتر جائے۔ قرض تو ویسے بھی اچھا نہیں ہوتا، اور اللہ کے گھر پہ قرض ہو اور ہم لوگ ادھر ہی ہوں تو میرا خیال ہے یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ سارے دوست اس میں بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ کوشش کریں، ہم سب نے مل کے انشاءاللہ اس کو پورا کرنا ہے، اور اللہ کی رحمت سے کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ ہمیں ڈر نہیں ہے کہ یہ ہوگا، نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز، بس یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وعدے کے مطابق ادائیگی کر دی جائے، ہونی چاہیے نا جی، جیسے جیسے دوستوں سے وعدہ ہے اس کے مطابق ادائیگی ہونی چاہیے نا۔ تو یہ سیف بھائی آ رہے ہیں، اس میں ذرا دل کھول کے حصہ اس طرح ملائیں، یہ کوشش کر لیں کہ ایک نوٹ آج پورا ہو جائے، ایک اگلے جمعے، ایک اس سے اگلے جمعے، اور ہو سکتا ہے اسی اصلاح میں اللہ کو ایسا بندہ بھیج دے جو 2-3 نوٹ اکٹھے ہی دے دے، جیسے پہلے بھی آتے رہے الحمدللہ۔ اللہ کریم، یا اللہ جن لوگوں نے تیرے اس گھر کو بنانے میں جس انداز میں بھی تعاون کیا ہے، تو ان سب کے گھر اپنی جنت میں تعمیر فرما دے۔ جس طرح یہ سارے دوست یہاں تیرے گھر میں اکٹھے ہیں، اللہ ہم سب کو جنت میں اسی طرح اکٹھا فرما دے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے۔ تو خیر عرض کر رہا ہوں کہ یہاں فرمایا کہ مومن وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد شک شبے کا شکار نہیں ہوتے۔ سیم یہی الفاظ یہاں بھی فرمایا انما المؤمنون، سورہ الانفال پڑھے وہاں بھی فرمایا انما المؤمنون، مومن صرف وہ ہیں
یعنی مختلف مقامات پہ اللہ نے مختلف جو ہے وہ انداز اختیار کرتے ہوئے مختلف ہدایات دی ہیں۔ سورہ الانفال میں فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ وہاں اللہ نے انداز وہی ہے، باتیں کچھ اور کی ہیں۔ یہاں فرمایا اہل ایمان صرف وہ ہیں جو ایمان لائیں تو پھر شک نہ کریں اور اللہ کے راستے میں جہاد سے دریغ نہ کریں، مال سے بھی جہاد کریں، جان سے بھی جہاد کریں۔ وہاں فرمایا مومن صرف وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب قرآن پڑھا جائے تو ایمان بڑھ جاتے ہیں، اور توکل کس پہ کرتے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ۔ اور فرمایا نماز کو قائم کرتے ہیں، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے اور سچے مومن ہیں۔ پھر سورہ سجدہ پڑھیں، سورہ الف لام میم سجدہ، فرمایا انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ فرمایا مومن تو صرف وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا حکم آئے فوری طور پہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، اللہ کا حکم ماننے میں دریغ نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، فرار کا راستہ اختیار نہیں کرتے۔ یہ اہل ایمان کی تعریف ہے۔ اندازہ کر لیں کہ ایمان والا کہتے کس کو ہیں؟ جب اللہ کا حکم آ جائے فوری طور پہ سر تسلیم خم کر دینا، یہ ایمان ہے۔ سورہ الانفال میں دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانا کرو اور منہ پھیر کے چلے نہ جایا کرو، منہ پھیر کے چلے نہ جائے۔ یہ منہ پھیرنا ہے کہ ایک طرف ہمارے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہوتی ہے ہم نافرمانی۔ کئی دوستوں کو سچی بات ہے دیکھا ہے، ان کو حدیث سنائے نا، وہ کہتے ہیں ہاں جی بالکل حدیث تو ہے لیکن کیا کریں، آپ کو پتہ ہے اب حالات ہی ایسے ہو چکے ہیں جی، کیا کریں۔ عجیب بات ہے بھائی، اللہ کو ہم یہ کہہ دیں گے اللہ حالات ہی ایسے ہو گئے تھے۔ شادی بیاہ کا موقع بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز اختیار کیا، مولوی صاحب بات تو ٹھیک ہے آپ کی لیکن بچے نہیں مانتے، کیا کریں بھی، رب کو کہہ دیں گے بچے نہیں مانتے۔ اتنی جرت میرے اندر ہے، اتنی ہمت میرے اندر ہے کہ کل جب رب کے سامنے کھڑا ہوں اللہ پوچھے تو نے کیا کیا تھا، میں کہوں یا اللہ بچے نہیں مانتے تھے۔ کوئی بھی عمل ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا ہے میں پھر نافرمانی کا رویہ اختیار کرتا ہوں، میرے بھائیوں یہ سوچ کے کرنا چاہیے جب رب کے سامنے کھڑا ہوں گا اللہ پوچھیں گے کیا جواب دوں گا میں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔